بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا اس حوالے سے ہے کہ فری پک ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے ہمیں فری ریسورسز مل جاتے ہیں کام کرنے کے، جس میں پکچرز ہیں، السٹریٹر کی فائلز ہیں، فوٹو شاپ کی فائلز ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فوٹو شاپ کی فری فائل سے لے کر کے ایک مکمل اپنی مرضی کا تھم نیل یوٹیوب کا کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ میں فری پک پہ ہوں اور فری پک پہ میں نے یہ لکھ دیا ہے یوٹیوب تھم نیل، اور یہ میرے سامنے کچھ تھم نیل پکچرز آ گئی ہیں جن کے اوپر کراؤن کا نشان لگا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پیڈ ہیں، یہ آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، اور جن پہ یہ کراؤن کا نشان نہیں ہے وہ آپ بالکل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس پہ کلک کریں گے اس تصویر پہ اور یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گی، اور یہ دوبارہ آ جائے گی، اس کے بعد دوبارہ کلک کریں تو یہ فائل آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ پھر آپ کیا کریں، اس پہ رائٹ ماؤس بٹن کلک کریں اور اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں۔ جیسے ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کا ایک فولڈر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس فولڈر پہ ڈبل کلک کریں اور اس میں اسی کی ایک جے پی جی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ وہ جے پی جی ہے، اور یہ دوسری پی ایس ٹی فائل ہے۔ اس پہ آپ ڈبل کلک کر دیں تو یہ فائل آپ کے ساتھ، یہ نو کر دیں کیونکہ اس کی جو لیئرز و فونٹ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اب نو کر دیں گے تو پھر یہ صحیح طریقے سے کھل جائے گی، آپ اسے نو کریں۔ اب یہ تصویر جو ہے یہ آپ کے سامنے کھل چکی ہے، اور اب آپ اس کو اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہاں لیئرز میں موجود ہے۔ اگر جیسے لوگو کی ہے تو اس کی یہ آئی، اس کا ویو آن آف کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں میں کلک کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں وہ لوگو وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوبارہ آن کریں تو لوگو اپیئر ہو گیا۔ اسی طرح ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور آف ہو گیا، یہاں سے آن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ان لیئر پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک بات، اب یہ چھوٹے ایرو پہ کلک کریں، جیسے یہ ٹیکسٹ ہے اس پہ کلک کریں، یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ گیا، اور یہاں بھی کسی آئی کو کلوز کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فردر اس کے سب گروپ کے اندر یہ کچھ پڑا ہے۔ جیسے سٹارٹ، آپ سٹارٹ پہ کلک کر لیں اور پھر یہاں ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور سٹارٹ پہ کلک کریں۔ اب یہ ایرر اس لیے ہے کہ ہمارے پاس شاید اس طرح کا فونٹ نہیں ہے۔ میں اوکے کروں گا اور اب میں اس کے اندر لکھ سکتا ہوں، اور اگر یہ فونٹ تھا میرے پاس تو یہ تبدیل نہیں ہوا، اگر یہ فونٹ نہ ہوتا تو یہ تبدیل ہو گیا ہوتا۔ اور اب میں یہاں کچھ لکھ دیتا ہوں، کچھ اور لکھ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک لیئر پہ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لیئر سے آسانی محسوس نہ ہو رہی ہو تو آپ اس کو رائٹ ماؤس بٹن کلک کریں اس پہ اور اس کو ان گروپ لیئرز کر دیں۔ اسی طرح اس ٹیکسٹ لیئر پہ بھی آئیں اور رائٹ ماؤس بٹن کلک کریں اور ان گروپ لیئرز کر دیں۔ اب آپ کے سامنے یہ ساری لیئر ہیں، یہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ مزے سے ایک ایک لیئر پہ جائیں، ٹیکسٹ لیں، بزنس اوکے کر دیں اور اس پہ جا کے جو چاہیں ٹیکسٹ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ اسے موو ٹول پہ کلک کر دیں۔ اسی طریقے سے ڈیزائن میں چلے جائیں۔ ڈیزائن میں کیا ہوگا، اس کی آئی کلوز کر کے دیکھتے ہیں، یہ سارا کچھ غائب ہو جائے گا۔ پھر اس کو ویو آف آن کر لیں، پھر رائٹ ماؤس بٹن کلک کریں اور اس کو ان گروپ لیئر کر دیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ ماڈل تبدیل کرنا چاہیں اس پہ کلک کر دیں تو یہ ماڈل غائب ہو گیا، یا ماڈل کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اس کا سائز کنٹرول ٹی پریس کریں، ری سائز کے لیے یوز ہوتی ہے شارٹ کٹ کی یہ، اور آپ شفٹ پریس کریں اور اوپر سے اندر کی طرف کھینچیں تو یہ کم بھی ہو جائے گا، اور انٹر پریس کر کے اس بات کو فائنلائز کر لیں۔ اب آپ اس کو جہاں مرضی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ پورے کا پورا نئے طریقے سے اپنی مرضی کی اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ ان کو بھی آپ
اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہر چیز یہاں ایڈجسٹیبل ہے، جیسے آپ کو ڈیزائن اچھا لگے آپ ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ایک اور چاہیے، موو ٹول سلیکٹ ہے، آلٹ کی پریس کریں اور اسے دوبارہ کھینچیں تو اس کا ڈپلیکیٹ بن جائے گا. یہ دیکھیں یہ ڈپلیکیٹ بن گئی لیئر. پھر اس کو کنٹرول ٹی کر لیں اور شفٹ پریس کر کے اس کا سائز اس سے ذرا کم کر دیں، انٹر کر دیں، اور اس طریقے سے آپ اپنا ڈیزائن کو نئے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جائیں، فائل میں جائیں، سیو ایز کریں اور اس کا نام کوئی رکھ دیں. ابھی یہ فوٹو شاپ پی ایس ڈی کا مطلب یہ اپنی لیئرز کے ساتھ سیو ہو جائے گی تصویر. اب یہ دیکھیں یہ سیو ہو گئی. اب قابل استعمال، یعنی کہ اب آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں یہ تصویر، یا اپنے یوٹیوب کے اوپر لگانا یا کہیں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو فائل میں جائیں، سیو ایز کریں اور پھر اس کو پی ایس ٹی میں نہیں سیو کرنا، پھر آپ اس کو جے پی جی میں کر لیں اور اس کو یہاں سیو کر دیں. اب یہ جے پی جی میں سیو ہو جائے گی، اوکے کر دیں. اب آپ اپنے متعلقہ فولڈر میں جائیں، یہ ایکس وائی زیڈ والی دیکھیں فائل، یہ پی ایس ٹی بھی بن گئی، پہلے والی ویسے سیو رہے گی. یہ نئی پی ایس ٹی آپ نے سیو کر لی اور یہ ڈبل کلک کریں. اب یہ دیکھیں یہ اب آپ کی چینج ہوئی فائل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ان فائلز میں کاپی رائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہوا ہے، آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ اسے استعمال کریں، اس لیے اس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اس فری پک کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سارے ریسورسز مل جائیں گے. فری کے اندر شاید ایک دن کے اندر ہم 2 4 یا 5 زیادہ تصویریں نہیں استعمال کر سکتے. یہ کوئی لمٹ ہوتی ہے 5 6 کی یا 4 کی. تو اس طریقے سے آپ یہاں کلک کریں اور یہاں دیکھیں یہ ویکٹر شیپس بھی اویلیبل ہیں. یہاں ویکٹر شیپس لے لیں اور اس کو یہ لوگو بھی آ جائیں گے یہاں پر. تو مختلف ریسورسز ان کو آپ ایڈٹ کر کے لوگو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ فری پک کا بڑا ہمیں فائدہ ہے ڈیزائنرز کو. بس یہ ہے کہ کراؤن والی جو فوٹوز ہوتی ہیں ان کو آپ نے نہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے، باقی ریسورسز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آن لائن سیل کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، فیس بک پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو ہے. اس میں کوئی کوشچن ہو، کوئی کمنٹ ہو تو آپ مجھے پھر لکھ دیجیے گا. السلام علیکم.